علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، ان کو ایک معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور دعوت قبول نہ کرنے کا انجام بھی حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو جب تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے درمیان، تو ان کی قوم کے سردار نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال الملأ، اس کی قوم کے سردار بولے، ملعن مانے بھر جانا، اور ملعن اس بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے علاقے کو اپنی تعداد سے بھر دے، کثرت تعداد سے اپنے علاقے کو بھر دے۔ اور سردار کو ملا کہا جاتا ہے، قوم کے سردار کو، کیونکہ اس کی ہیبت سے لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں، اس کے جمال سے لوگوں کی آنکھیں بھر جاتی ہے، اور جس مجلس میں سردار کوئی جاتا ہے تو اس مجلس میں اس کے تابع داروں سے اس کی مجلس بھر جاتی ہے، اس لیے سرداروں کو ملک کہا گیا۔ لیکن جو سردار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ حسد اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی پٹی ان کی آنکھوں میں بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جلدی اپنے سامنے کسی کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو اپنے اوپر بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہی حال حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں کا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سردار بولے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہوتا یہ کہنا کہ گمراہی میں دیکھتے ہیں، ان بد نصیبوں نے تاکید کے ساتھ یہ قول اپنا کہا۔ کیا کہا؟ بے شک، انا یعنی بے شک، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو کہا انہوں نے بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا کب ہوتا ہے؟ دیکھنا جب ہوتا ہے جب انسان سامنے والے کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد سامنے والے کے عمل کا یقین ہو جائے۔ تو ان کے اوپر کفر کی، تکبر کی، شرک کی پٹی ایسی بندھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے اس کفر میں، شرک میں یہ کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ضلال مبین، ضلال کے ایک معنی آتے ہیں بڑی گمراہی کے، اور ایک لفظ آتا ہے ضلالت کا، ایک لفظ آتا ہے ضلال، اس کا معنی آتا ہے بڑی گمراہی، اور ایک لفظ آتا ہے ضلالت، اس کے معنی ہوتے ہیں معمولی گمراہی۔ تو ان بد نصیبوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ضلال کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہم تمہیں بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، چھوٹی بھی نہیں بلکہ بڑی گمراہی میں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ خود گمراہ تھے اور اسی گمراہیت کی نظر سے دوسروں کو دیکھ رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، تو ان کو جیسا ان کے آنکھوں میں پٹی تھی، چشمہ تھا، عینک تھا، ویسے ان کو سامنے کی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یا قوم لیس بی ضلالہ، مجھ میں گمراہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے
انہوں نے اتنا سخت جملہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے لطف کا، کرم نوازی کا، مہربانی کا، نرمی کا انداز اختیار فرمایا، اور ابھی بھی اپنی قوم کو اپنے سے جدا نہ کیا، بلکہ فرمانے لگے کہ اے میری قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیونکہ تم میری قوم ہو، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، ابھی بھی فرما رہے ہیں اے میری قوم لیس بی ضلالہ، مجھ میں ضلالت نہیں ہے، ضلال بڑی گمراہی اور ضلالت چھوٹی گمراہی، یعنی تم نے تو میری طرف بڑی گمراہی کی نسبت کی ہے، لیکن میرا حال تو یہ ہے لیس بی ضلالہ، میرے اندر چھوٹی بھی گمراہی نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتی ہے میرے اندر گمراہی؟ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ایمان کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، دنیا ہے، اس کا نظام ایک ذات کیسے چلا سکتی ہے، اور جو کوئی رسول ہوگا وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رسول کو، ایک نبی کو ایک فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں دیکھو کہ میں اسی رب العالمین کا رسول ہوں جو سارے دنیا کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، اور اسی نے مجھے رسول بنا کے تمہاری طرف کیا ہے، انسانی شکل میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اسی رب العالمین کا رسول ہوں، میں انسان ہوں، اور وہی ایک رب العالمین ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جب میں اس رب العالمین کا رسول ہوں تو لیس بی ضلالہ، میرے اندر چھوٹی بھی گمراہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔